شریار آپ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے، آپ نے اعزاز چودھری صاحب کی گفتگو بھی سنی. اچھا سیاسی گفتگو بھی ہم شروع کریں گے، لیکن اس وقت جو خطے میں یہ کشیدگی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے اس کا جو فال آؤٹ افیکٹ ہوگا وہ تو سب جگہ ہوگا اور بہت برا ہوگا اگر اس کو ابھی اس وقت روکنے کی کوشش نہ کی ورلڈ پاورز نے مل کر. جی بالکل، تھینک یو، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ جو فلسطین اور اسرائیل والا حماس والا آیا ہے سامنے واقعہ، ایز ون آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان، ہماری لیڈرشپ تو آلریڈی اس پہ اپنے کمنٹس دے چکی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو حالات ہیں، وی آر ناٹ ایون شیور کہ کیا یہ ایکچولی حماس نے اٹیک کیا ہے یا کوئی اس لیول کا بڑا پلان بنایا گیا ہے کہ سمپتھی گین کرنے کے لیے پوری دنیا کی اسرائیل نے خود ہی کوئی ایسا ڈرامہ رچایا ہو جس سے کہ فار ونس اینڈ آل فلسطینیوں کو ختم کیا جائے، اس کے لیے ایک ریزن بنائی جائے، ایک وجہ بنائی جائے. تو اس ڈائریکشن میں انالسٹس کو ضرور دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل پس پردہ جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اسرائیل کی انٹیلیجنس، اسرائیل میں یہ ساری کیپیبلٹیز ہیں. اور اگر کوئی ایسی کوئی وارفیئر، انٹیلیجنٹ وارفیئر ہوتی تو پھر ہم سمجھ سکتے کہ جی حماس اتنی ویلیوکیبل ہے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کسی بھی بڑے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کا حل نکالنے کے لیے کبھی کبھی خود مسئلہ کریٹ کیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مسئلہ خود کریٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے تاکہ فار ونس اینڈ آل ہم فلسطین کو ختم کر سکیں اور سمپتھیز گین کر سکیں ورلڈ کی. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاسبلٹی ہے. شریار ایکچولی یو نو دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ، اور یہی میں اعزاز چودھری صاحب سے بھی گفتگو کر رہی تھی. تو میرا بار بار سوال یہ تھا کہ اب پوری دنیا کا میڈیا یہی سوال اٹھا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا آپ کا پوائنٹ ہے کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر اس کے اوپر، مطلب ہے کہ اسرائیل جیسا ملک اپنے گارڈز کو نیچے کرے. جہاں پہ میں آپ کی طرف آؤں گی، نصر ملک صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیسے ہیں نصر اللہ ملک صاحب؟ بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. نصر ملک صاحب، میں آپ کی ایکسپرٹیز اس پہ لینا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم پاکستانی سیاست کی طرف آئیں، کیونکہ وہاں بھی کچھ کیمپینز اور جلسوں کا آغاز ہو چکا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں شریار کا پوائنٹ یہ بڑا ویلڈ تھا، اور پوری دنیا آج یہ ایک سوال اٹھا رہی ہے کہ انیشلی جو شاک اینڈ آ ہوا، تو اس سے ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں اسرائیل کے لیے ایک سمپتھی کا ویو کریٹ ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے اور ہمیں اس فیکٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ہم اپنی آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں ہوا. ہی از ویری رائٹلی پوائنٹڈ دس آؤٹ. لیکن اتنا بڑا دیکھیں نا، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ کس طرح باڑوں کو توڑ کر، اور جو اسرائیل فلسطین کی اس خطے کی سیاست کو سمجھتا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، اس میں لکھتا پڑھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس باڑ کو یا اس جگہ کو کراس کرنے کے لیے میلوں دور سے سیکیورٹی کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اپنے گارڈز لوور کر دی ہو. پہلے یو این میں تقریر، پھر کچھ ممالک کو اپنے ساتھ ملانا، کچھ کے ساتھ بیک گراؤنڈ ڈپلومیٹک تعلقات کرنا، اور پھر یہ اتنا بڑا قدم. آپ کی ایکسپرٹ رائے؟ شکریہ یاسمین. میں سمجھتا ہوں کہ جو شہریار صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کا دعوے دار بھی ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو دفاعی نظام ان کا ہے، ڈیفنس خاص طور پہ میزائل کے حوالے سے، وہ دنیا میں اس کو سب سے بہترین نظام تصور کیا جاتا ہے. پھر اسرائیل اس حوالے سے بھی دعوے دار ہے کہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کا ہے وہ بھی بڑا دنیا میں بہترین نیٹ ورک ہے، اور اس قسم کے اگر کوئی حملے کا انہیں پتہ چلانا ہو تو اس سے انہیں وقت سے پہلے اس کو آگاہی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن بالکل اس پہ کوئی رسپانس نہ کرنا اور پھر یہ حملے ہو جانا اور اس کے بعد پورا ایک ایگریشن دکھانا، میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ایسی صورتحال موجود ہے کہ جو شہریار صاحب بات کر رہے ہیں، اس شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے راکٹس فائر بھی کیے گئے، یہ حملہ ہوا، پھر اس کے جواب میں اتنی بڑی کارروائی کی گئی، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. یہ بات درست ہے کہ فلسطینیوں کے حوالے سے پاکستانی قوم ہو یا دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان ہوں، ان کے یہاں ایک خاص محبت، ایک خاص ان کے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے.
उसके बाद बेशक। प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोगों ने इज़हार यकजहती भी किया है, और आप और मैं हम सब इस बात के बिलीवर हैं कि जो भी ऑक्यूपाइड एरिया है उसको आज़ाद होना चाहिए और उनको फ़लस्तीनियों को ज़िंदा रहने का हक़ मिलना चाहिए, और उनकी जिन जगहों पे कब्ज़े किए गए हैं उन कब्ज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर आप देखें That's true. कि जो वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक वक्त में वो बड़ा खुलकर ये बात कहा करते थे कि हिंदुस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा, कि क्योंकि अगर इजराइल ने उनकी जगहों पे कब्ज़ा किया है तो हम उस कब्ज़े के ख़ात्मे तक फ़लस्तीनियों की हमायत करेंगे। अलबत्ता नरेंद्र मोदी का आज का जो स्टेटमेंट है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।